کہ عمران خان نے تحریری طور پر لکھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کیس میں خود لڑوں گا, میں خود سپریم کورٹ میں پیش ہوں گا. جو معزز جج کے ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. انہوں نے کہا کہ سائفر ٹرائل کی عمارت کو اس طرح سے نہ کھڑا کریں کہ کل کو یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. آج ملک کے سیاسی اور عدالتی معاملات سے کچھ اہم اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو 8 فروری کے انتخابات کا جو پہلا اتحاد ہے, یعنی پہلا انتخابی اتحاد, وہ سامنے آ گیا اور اس کے اوپر اب رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہوا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اب رسا کشی شروع ہونے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عدالتی معاملات سے بھی کچھ بیک ٹو بیک اہم ڈیولپمنٹس ہیں. عمران خان صاحب کے 3 کیسز تھے. آج ان تینوں کیسز میں کیا کچھ ہوا وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا. اور سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان جانے والے ہیں, کیونکہ عمران خان اپنا مقدمہ خود لڑیں گے. اس بات کا تحریری طور پر انہوں نے اندیا دیا ہے اور جیل انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ پیش رفت ہوئی تھی اور انہیں سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کافی زیادہ باتیں ہو چکی ہیں. کچھ وکلا کہتے تھے کہ نہیں, یہ معاملہ صرف اپنا نمائندہ بھیجنے کی حد تک ہے, لیکن ایک پوائنٹ یا لیگل آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ اگر عمران خان کہیں کہ نہیں میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا تو پھر کیا آپشن ہے. یہ کیا ساری صورتحال ہے یہ ساری آپ کو بتاتے ہیں, بلکہ پہلے اسی سے شروع کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نیب ترامیم کا کیس اس وقت قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں سن رہے ہیں, اور جسٹس بندیال صاحب جو فیصلہ سنا کے گئے تھے, یعنی تمام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے کیسز بحال کر گئے تھے, اس کے خلاف اپیل میں حکومت گئی تھی. اب وہ کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس لگا ہوا ہے, لیکن اس میں جو مرکزی درخواست گزار ہیں وہ عمران خان صاحب ہے. یعنی جسٹس بندیال نے بھی جو فیصلہ سنایا تھا وہ عمران خان صاحب کی درخواست پر ہی سنایا تھا, کیونکہ عمران خان ہی وہ واحد سیاسی شخصیت تھے جو بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ نیب ترامیم کی صورت میں 1100-1200 ارب روپے کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ سارے اپنے کیسز معاف کرا رہے ہیں. اس بیس پہ یہ کیس شروع ہوا. اب چونکہ یہ اپیل کا معاملہ آ گیا قاضی فائز عیسیٰ کے پاس, تو انہوں نے اس کیس کو سنتے ہوئے یہ تحریری طور پر ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ چونکہ عمران خان مرکزی درخواست گزار ہیں اس اپیل میں یا اس کیس میں, تو انہیں بھی سننے کا موقع دیا جانا چاہیے. تو انہوں نے جیل انتظامیہ کو کہا تھا کہ آپ عمران خان کو ہمارا یہ تحریری آرڈر پہنچا دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ وہ کس صورت میں یہاں اس کیس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, یعنی اپنا کوئی وکیل بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے انتظامات کیے جائیں. لیکن جب یہ معاملہ تحریری طور پر عمران خان صاحب کے سامنے رکھا گیا تو ان کے وکلا کے مطابق, یہ بیرسٹر گوہر نے آج بتایا ان سے ملاقات کرنے کے بعد, کہ عمران خان نے تحریری طور پر لکھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کیس میں خود لڑوں گا, میں خود سپریم کورٹ میں پیش ہوں گا, تو اس کے انتظامات کیے جائیں. اب سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ آرڈر پہنچایا جائے اور جس طرح سے وہ کہیں اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے اس کے اکارڈنگ جیل سپرنٹینڈنٹ انتظامات کریں. اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیل کے ذریعے نہیں, میں خود جا کے کیس لڑوں گا یا خود جا کے اس کیس میں پیش ہوں گا, تو دیٹ مینس کہ اب جیل انتظامیہ کو انتظامات کرنا پڑ سکتے ہیں. اب یہی جواب جو عمران خان صاحب کا ہے وہ واپس پہنچایا جائے گا سپریم کورٹ میں, یعنی یہاں سے اڈیالہ جیل سے پیغام پہنچ گیا سپریم کورٹ تک کہ جناب میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ موقع انہیں دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا, یا یہی کہا جائے گا کہ نہیں جناب آپ جیل میں ہیں تو آپ اپنا کوئی نمائندہ یا اپنا کوئی وکیل مقرر کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ اس معاملے میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں اور کیا وہ عدالت کو بتاتے ہیں. ان دنوں ان کی بھی کافی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, کبھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں, کبھی کسی اور عدالت میں جاتے ہیں, کبھی خصوصی عدالت کے جج صاحب ان کو نوٹس کر دیتے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بچوں سے عمران خان صاحب کی بات نہیں کرائی اس لیے ان کی کھنچائی ہو جاتی ہے, کبھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, اس پر عدالت طلب کر لیتی ہے. تو جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اس معاملے پر بھی ایک کویشچن ہے. تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا انٹروین کرتی ہے. اب آ جائیں آج کے عمران خان صاحب کے بیک ٹو بیک جو امپورٹنٹ کیسز تھے, اور اس کیس میں جو معزز جج کے ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. اور جو ریمارکس جج صاحب نے دیے میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سائفر ٹرائل کی عمارت کو اس طرح سے نہ کھڑا کریں کہ کل کو یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے. یہ آبزرویشن ہے یا یہ ریمارکس ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے,
یہ معزز جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ ریمارکس دیے سائفر ٹرائل کی جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کی سماعت کے موقع پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، اس میں عمران خان کے جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر چیلنج کر رکھا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جیل ٹرائل درست ہے، لیکن عمران خان کی لیگل ٹیم نے کہا کہ یہ نہیں درست، اس لیے چیف جسٹس کے آرڈر کے خلاف وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے۔ تو اب 2 ججز اس کیس کو سن رہے ہیں، تو ان میں سے ایک معزز جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ ریمارکس دیے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے بھی کہا، انہوں نے FIA کے جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو بھی کہا، اور یہ ان کے کوٹ ان کوٹ ورڈز تھے آج کہ اس سائفر ٹرائل کو اس طرح سے نہ بنایا جائے، یا اس طرح اس کی عمارت یا اس کی بنیاد اس طرح سے نہ کی جائے کہ کل کو یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے۔ دیٹ مینس کہ انہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی بنیادوں میں کچھ کھوکھلا پن ہے، کہیں اس کیس کو بلڈ اپ کرتے ہوئے جلدی کچھ بہت ساری چیزیں شاید مسنگ ایلیمنٹس ہیں، تو اس لیے ان کے یہ ریمارکس ہیں۔ لیکن 1 ہفتے کی مہلت مانگی گئی اٹارنی جنرل کی جانب سے، تو اب یہ سماعت آئندہ منگل کے روز تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کیس تھا وہ تھا توشہ خانہ فوجداری کیس، جس میں عمران خان صاحب کی نااہلی ہوئی ہے۔ ان کی جو 3 سال کی سزا تھی وہ معطل ہے، لیکن عمران خان کی لیگل ٹیم کہتی ہے کہ سزا کے ساتھ ساتھ ان کی نااہلی بھی ختم کی جائے، یہ والا سارا معاملہ بھی جو ہے اس مرکزی اپیل میں دیکھا جائے۔ تو آج چیف جسٹس کے ساتھ ایک اور معزز جج بھی ہیں، تو 2 رکنی بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی، لیکن یہاں پہ بڑی ایک ٹرکی موو یہ ہوئی کہ اب پتہ نہیں اس کو ٹرکی موو کہہ سکتے ہیں یا کوئی انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جنہوں نے آرگیومنٹس کرنے تھے امجد پرویز صاحب، وہ بیرون ملک چلے گئے، اور آج عدالت کو بتایا گیا کہ امجد پرویز صاحب یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن مرکزی فریق ہے عمران خان کے خلاف۔ تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، وہ پاکستان میں نہیں ہے، بیرون ملک ہے۔ وہ کب تشریف لا رہے ہیں؟ وہ 13 نومبر کو پاکستان آئیں گے۔ تو عدالت نے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 14، 15، 16 نومبر تک ملتوی کرنے کی بجائے 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اور اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کے جیسے ہی امجد پرویز واپس آئیں گے تو وہ چونکہ نواز شریف کے بھی وکیل ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسی دوران نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی جائیں، یعنی 13 نومبر سے 20 نومبر تک کا جو گیپ ہے، اس میں نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں سزا کی بریت کے لیے یا کالعدم قرار دینے کے لیے یا ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے، تو جو اپیلیں بحال کی گئی ہیں اب وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے، تو بہت تیزی سے ریلیف اس سائڈ پہ مل سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا، اب ایک سائڈ پہ بہت تیزی سے ریلیف اور دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ سائفر ٹرائل میں آج بند کمرہ میں یا جیل میں آپ کہہ لیجئے عمران خان صاحب کے سائفر ٹرائل کی بھی تاریخ تھی۔ جج صاحب پہنچے، عمران خان کے وکلا پہنچے، اور وہ بعد میں گلا کر رہے تھے وکلا کہ ہمیں کاغذ پینسل بھی ساتھ نہیں لے جانے دیا جا رہا کہ اندر ہم چلے جائیں، جا کے ہمیں جس ماحول میں آرگیومنٹس کر رہے ہیں ہم، یا جس ماحول میں یہ سارا پروسیس چلایا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں آج 3 گواہان جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے، یعنی ان کے بیانات ریکارڈ ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے یہ بیانات ہیں۔ اس سارے معاملے میں جو مرکزی درخواست گزار ہے وہ وزارت داخلہ ہے۔ وزارت داخلہ کی درخواست پر غالباً یہ سارا کیس بلڈ اپ ہوا، لیکن گواہان جو ہے وہ وزارت خارجہ سے پیش کیے گئے۔ بہرحال سائفر کا تعلق چونکہ وزارت خارجہ سے ہے وہ ریلیونٹ تو ہے، لیکن وزارت خارجہ اس میں براہ راست کیوں درخواست گزار نہیں بنا یا شکایت کنندہ نہیں بنا، یہ PTI کی لیگل ٹیم کا ایک سوال ہے جو وہ عدالت کے سامنے بار بار دہرا رہے ہیں۔ پلس ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرائل بہت تیزی سے بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اور 3 گواہ آج پیش کر دیے، اس کے بعد یہ سماعت کب تک ملتوی ہوئی ہے؟ 10 نومبر تک، یعنی ایک دن کا صرف وقفہ دیا گیا، 8 نومبر کا۔ 9 نومبر کو ویسی چھٹی ہے، اور پھر 10 نومبر کو اسی طرح سے اور مزید گواہان آ جائیں گے۔ تو دیٹ مینس کہ اسی ایک مہینے کے اندر سارے گواہان جو پتہ نہیں 21 ہیں یا 25 کے قریب گواہان ہیں وہ سارے پیش کر کے تو جناب کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے۔ تو اب جس طرح توشہ خانہ کیس میں ٹرائل تیز ہوا تھا ایک دم سے، اور جج صاحب ڈے ٹو ڈے کر کے ان کو سزا دے کے انہوں نے اس کیس کو اپنی طرف سے فارغ کر دیا، یہ بالکل لگ رہا ہے کہ PTI کے وکلا یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرز پر یہ کیس لگ رہا ہے ہمیں۔ لیکن بہرحال جج صاحب جو ہیں ذوالقرنین، ان کا نام ہے ابو الحسنات ذوالقرنین،
وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, انہیں بہتر پتہ ہوگا کہ کیسے اس کیس کو پرسو کرنا ہے, اور کافی دبنگ قسم کے جج لگتے ہیں. تو آرگومنٹس میں کئی مرتبہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف بھی دیا ہے, ان کے بیٹوں سے بات چیت کرنے کا معاملہ ہو یا اور کچھ چیزیں ہوں. بہرحال مجھے اس میں کوئی کیا کہتے ہیں ایزیوم تو نہیں کر سکتے کہ کیا نتیجہ ہوگا, لیکن جتنی تیزی سے ٹرائل بڑھ رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ تھوڑے جو وکلا ہیں وہ تھوڑے کنسرن ضرور ہیں. اب آ جائیے سیاسی معاملات کی طرف. 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس میں پہلا انتخابی اتحاد ہوا ایم کیو ایم کا اور نواز شریف کا, یعنی مسلم لیگ نون کا. دیٹ مینس کہ ایم کیو ایم عمران خان سے جب الگ ہوئی اور انہیں پتہ تھا کہ جناب ہم آ رہے ہیں, تو ریوارڈ بھی تو ملنا تھا, کمٹمنٹ بھی تو ہوئی ہوگی نا. جیسے راجہ ریاض کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی کہ جناب یہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے, اسی طرح انتخابی اتحاد کے بھی وعدے پہلے سے ہوئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے لوگ آج مان رہے ہیں کہ اس وقت ہی یہ طے کیا گیا تھا. تو نواز شریف کی واپسی پر معاملات کو فکس کرنا تھا. اب نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد, دیٹ مینس کہ پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے. اب سندھ میں اگر نون لیگ کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہے تو مسئلہ کس کو ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو. اوپر سے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم نے جانا ہے, وہاں پر بھی اتحاد کرنا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا بھی رد عمل آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑیں گے, ہم خود اپنے بیانیے پر یا اپنے منشور کے تحت نشستیں جیتیں گے. آلدو کہ انہوں نے منع نہیں کیا کہ ہم اتحاد نہیں کریں گے, لیکن ان کا جو رد عمل آیا ابتدائی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون. اور پلس وہ کئی مرتبہ کنسرن شو کر چکے ہیں. جب مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کی طرف آئیں گے تو ادھر سے بلاول اور زرداری پنجاب میں آ کے بیٹھتے ہیں, تو وہ ان کو یہاں پہ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بھی بڑا بیک کیا, بڑا سپورٹ کیا, کیونکہ وہ زرداری صاحب کے کافی قریب ہے. لیکن اب جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے مسلم لیگ نون کو بھی کافی سہولتیں ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ فراہم کی ہیں. پنجاب حکومت نے ان کی سزا ہی معطل کر دی العزیزیہ کیس میں, تو وہ محسن نقوی صاحب نہ چاہتے تو کیسے ہو سکتی تھی. تو یہ سارا معاملہ ہے. ایک اور جاتے جاتے خبر یہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, 9 مئی کے واقعات میں اس وقت جیل میں ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈر ابھی تک جاری نہیں ہوئے. سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے, تو آپ کو یاد ہے جب پی ایم ایل این کے کچھ لوگ گرفتار ہوتے تھے, شہباز شریف ایون اور احسن اقبال یا جو نون لیگ کی قیادت گرفتار تھی, تو ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر کے ایوان میں لایا جاتا تھا اور اس کے اوپر بڑی بارگیننگ ہوتی تھی, اور عمران خان ایٹ دی اینڈ وہ اس چیز پہ آ جاتے تھے, آمادگی کا اظہار کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرائیں, ان کو لے آئیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوئے اس سارے معاملے میں, تو قومی اسمبلی تو نہیں ہے لیکن سینٹ تو ہے, تو سینٹ میں جو لوگ ہیں ان کو تو آنے دینا چاہیے. تو اعجاز چودھری صاحب چونکہ سینیٹر ہیں تو اس کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ بار بار مسترد ہوا, تو اب ان کے وکیل بھی چلے گئے عدالت میں, اور کل یہ سماعت بھی مقرر ہے کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے. اب لیٹس سی عدالت کیا پروڈکشن آرڈر جاری کرتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی یہ ہے کہ غزہ کی صورتحال کے اوپر بھی جو اسلامی ممالک ہیں ان کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے. کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ بین الوزارتی اجلاس تھا جس میں صرف وزرائے خارجہ شریک ہوئے تھے. اب جو ایک بڑے لیول کا میٹنگ یا اجلاس آپ کہہ سکتے ہیں, جو سربراہی اجلاس ہے جس میں سارے اسلامی ممالک کے سربراہ شریک ہوں گے, وہ ہونے جا رہا ہے. تو پاکستان سے نمائندگی کے لیے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ روانہ ہوں گے. لیٹس سی, اللہ کرے کہ پاکستان اپنا موقف ڈٹ کے پیش کرے اور فلسطینیوں کے حق میں جو بہتر ہو پاکستان اس کی حمایت کرے. آج تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اپنے چینل کا خیال رکھیں, اس کے لیے سبسکرائب کرنا ضروری ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.